میزان سے لے کر جنت اور جنت کے فضاؤں تک اپنا دریائے سخاوت امت محمدی کے لیے رواں دواں کیے. رات گرامی، میں نے ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا. وقت بھی مختصر ہے اور غالباً 1:30 بجے نماز جمعہ کا وقت ہے، لیکن ابھی تک برادران طریقت و برادران اسلام کی انتظار میں ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن ہے، قرآن کا فرمان ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ما یغیر بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بخود نہ بدلے اس وقت تک ہم بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے. مسلم کی قید نہیں کہ مسلم قوم اپنی حالت کو بدلے تو ہم بدلیں گے، باقی کو بدلنے نہیں دیں گے. ایسا نہیں فرمایا. لا یغیر اللہ لا یغیر ما بقوم، اس میں نکرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، سعودی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، مسلم ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، خدا کو ماننے والا ہو سکتا ہے، خدا کو نہ ماننے والا ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو، جب تک اسے اپنی حالت بدلنے کی شوق اس کے اندر پیدا نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو نہ بدلے تو ہم بھی اس کو نہیں بدلتے. آیت کا ترجمہ سمجھ میں آئے؟ اس کو میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں. اگر سمندر میں دریا میں گرنے والے دو، ایک ہندو اور ایک مسلمان، تو آپ بتائیں اللہ کو ماننے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، آپ بتائیں کون بچے گا؟ اب تو آسان ہو گیا. سبحان اللہ. بچے گا وہ اگرچہ ہندو ہو، اگرچہ مسلمان ہو، بچے گا وہ جس کو تیراکی آتی ہے، تیرنا جانتا ہے، جس کو سوئمنگ آتی ہے، تو وہ غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچ جائے گا. اور جس کو تیرنا نہیں آتا وہ ڈوبی بھی. ہاں، دعاؤں کا مسئلہ اور کرامات کا مسئلہ یہ الگ ہے، لیکن دنیا کی ایک کیفیت اور ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہوگا، تمہیں خدا ہو کے تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، میں بھی تمہاری حالت نہیں بدلوں گا جب تک تم خود نہیں بدلو گے. کوئی بات سمجھ آئی؟ بات رہی دعاؤں کی، تو وہ روز تھوڑی ہوتی ہے. خدا روز بھی قبول کرتا ہے، لیکن یہ ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا. دعا سے قسمت بدلتی ہے، دعا سے حالت بدلتی ہے. دنیا سے ہر وہ چیز جو خدا نے مقدر کر رکھا ہے ماننے والوں کو، کسی کی مان کے خدا دعا قبول کر کے دے دیتا ہے، لیکن دریا میں ڈوبنے والا اس وقت بچے گا جب اس کو تیراکی بھی آتی ہو. جس کو نہ آتی ہو اس کو خدا چاہے تو کسی کی دعا سے بچا لے، اور نہ بچائے تو کسی کی دعا بھی نہیں بچا سکتی. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں ڈوبتا ہوں، میں ڈوبتا ہوں، دریا اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے.
دریا اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، دعاؤں سے انکار نہیں، لیکن دنیا کی جو فطرت ہے، جو اصول قوانین اللہ نے کامیابی کے لیے بنائے ہیں، جب تک ان کو کوئی بندہ اختیار نہ کرے، اللہ اسے کامیابی نہیں۔ یہ قرآن کا مدعا ہے اور مستحائل حضرات، میں ایک خوبصورت حدیث پڑھ کے میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اب ہم نے سب نے غور کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو ٹارگٹ فرما رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کس طرح فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة والقاسية والناهية او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ آپ کی چاہوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بھیڑ بکریاں رکھنے والوں، جنگلوں میں اپنے مال ڈنگر کو رکھنے والوں، چرانے والوں، جس طرح بھیڑ بکریوں کو کھانے والا بھیڑیا موجود ہے، اسی طرح اس خاکی پیکر کا بھی ایک بھیڑیا ہے جس کا نام شیطان ہے۔ تو بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأخذ الشاذة والقاسية والناهية او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیڑ بکریاں رکھنے والوں، دیکھو اپنے غنم کو، دیکھو اپنے ریوڑ کو، دیکھو اس ریوڑ کا ایک دشمن موجود ہے، اسے چیرنے پھاڑنے والا موجود ہے، لیکن کیا ہر بھیڑ کو بھیڑیا اچک کے لے جاتا ہے، یا کچھ بکریاں بھیڑیں ایسی ہیں جن کی انتظار میں وہ ہوتا ہے اور اچک کے لے جاتا ہے؟ تو اس کی بھی وضاحت میرے اور آپ کے رسول نے فرما دی ہے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں، وہ جنوں کا بھی نبی ہے، وہ انسانوں کا بھی نبی ہے، وہ شمس و قمر کا بھی نبی ہے، وہ ذرے ذرے اور شجر و حجر کا نبی ہے، وہ عرشیوں فرشیوں کا نبی ہے، وہ جنتیوں دوزخیوں کا نبی ہے، وہ نبیوں کا نبی، وہ رسولوں کا رسول، وہ عالمین شش جہاد کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ جس کا رسول ہے، ہر ایک کی حقیقت کا وہ نبی آگاہ ہے، ہر ایک کو ہدایت دینے کا وہ پابند ہے۔ اس لیے میرا آپ کا نبی جس طرح چاہے مثال دے کے اپنی امت کو سمجھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ نے بھیڑیے کو دیکھا، وہ ہر بکری کو نہیں اٹھاتا، 3 قسم کی اٹھاتا ہے، شاذہ۔ تو اس کی وضاحت علماء کرتے ہیں کہ شاذہ کون سی بکری ہے؟ میں یہ وہ بکری ہے جس کو پورے قافلے سے محبت نہ ہو، الگ تھلگ رہنے والی بکری۔ اور وہ الگ تھلگ کیوں رہتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ الگ تھلگ اس لیے رہتی ہے کہ اس کو اجتماعیت پسند ہی نہیں ہے، یہ الگ رہنا چاہتی ہے، اور الگ رہتی ہے اس لیے کہ یہ اعلیٰ نہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، اس کی ذات اچھی نہیں، میری ذات اچھی ہے، لہذا اعلیٰ ذات والے کم تر ذات کے ساتھ کیوں رہے؟ تو وہ اس مجموعی ریوڑ سے الگ رہتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ تیار، آگاہ، بیدار ہوتا ہے، وہ جو ہی تھوڑی پیچھے رہتی ہے تو اس کو وہ اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اپنا سراغ بنا لیتا ہے، اس کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا والقاسیہ، یا رسول اللہ یہ کون سی بکری ہے؟ اس نے تو نفرت کا اظہار کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تو یہ قاسیہ کون سی بکری ہے؟ یہ لالچی قسم کی بکری ہے،
اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ سارا قافلہ جا رہا ہے، چلا جائے تو میں نے دائیں یا بائیں طرف جو اچھی چراگاہ دیکھی ہے، جہاں اچھی خاصی گھاس ہوتی ہے، تو میں وہاں جاؤں گی، وہاں سے اپنا پیٹ بھر لوں گی۔ اگر ان کی موجودگی میں وہاں گئی تو یہ بھی وہاں آ جائیں گے، لہٰذا ان کو جانے دو، میں پیچھے رہ کے وہاں اپنے پیٹ کا بندوبست کر لوں گی۔ تو یہ کون سی بکری ہے؟ فرمایا یہ قاسیہ ہے، یہ بھی دنیا الگ ہوتی ہے، اسے بھی وہ اچک کے لے جاتا ہے۔ وہ بات سمجھ آئی اب؟ یہ جو تیسرا ارشاد فرمایا وَالنَّاحِیَةَ، یہ کس قسم کی بھیڑ ہے، یہ کون سی بکری ہے؟ تو علماء صوفیہ محدثین مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ بکری ہے جس کے اندر سستی پائی جاتی ہے، کاہلی پائی جاتی ہے، سوچتی ہے کہ جانے دو، میں بعد میں اس کے ساتھ مل لوں گی، لیکن پیچھے نہیں لگتی، پیچھے سے آنے والا بھیڑیا اسے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب آپ کو تینوں قسمیں پتہ لگ گئی، حضور نے تینوں بکریوں کو بیان کیا اور فرمایا پھر میرے امتیوں، تمہارے اندر بھی ایسی عادات و خصائل پائے جاتے ہیں کہ وہ اجتماعیت سے نفرت کرتے ہیں، اور بعض اپنے کو دوسرے سے اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں، اور بعض سست ہوتے ہیں، ایسے لوگ شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو جو لطف، جو کامیابی اس عالم شش جہاد میں اللہ نے اجتماعیت میں رکھی ہے، وہ انفرادیت میں نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یغیر اللہ ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ جو اپنے آپ کو بدل لے تو خدا اس کو پہلے سے زیادہ قیمت بھی دے دیتا ہے، کیفیت بھی دے دیتا ہے، بکت بھی دے دیتا ہے، عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں ہے، یہاں فرماتے ہیں ہم ہی اپنی راہ میں دیوار ہے ورنہ، ہم ہی اپنی راہ میں دیوار ہے ورنہ، ہم جو بدلیں تو زمانہ بدل دے، ہم جو بدلیں تو زمانہ بدل دے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بدل دے اور خدائی قانون کی روشنی میں بدل دے تو وہ 6 فٹ کا انسان نہیں بدلتا، وہ زمانے کو بدلنے پر قادر ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا آپ کا ایک سفر ہے، اور اس سفر کا ایک رہنما ہے اور ایک پشت بنا ہے۔ حضرات گرامی بڑی خوبصورت باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو اس قافلے کے ابتدا میں کون ہے؟ اس قافلے کے ابتدا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد اہل بیت ہیں، تابعین، تبع تابعین، صالحین، مومنین، متقین اس گروہ اور اس جماعت کے آغاز میں نظر آتے ہیں، اور انتہا میں کون نظر آتے ہیں؟ یہ تو جنت میں جانے سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ آپ مجھے حضور شیخ العالم کی وہ بڑی خوبصورت روایت جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جنت میں سب سے آخر میں جائیں گے، سب سے آخر میں جائیں گے۔ تو اس کی وجہ آپ نے ارشاد فرمائی اس کی کہ جب قافلہ رواں دواں ہوتا ہے اور کہیں پڑاؤ کرتا ہے یا کسی منظر پر پہنچتا ہے تو اس قافلے کے آخر میں ایک آدمی مقرر ہوتا ہے جو انتہائی ذہین ہوتا ہے، انتہائی امانت دار ہوتا ہے، انتہائی صداقت والا، دیانت والا ہوتا ہے، کہ قافلے والوں سے کوئی فرد پیچھے نہ رہ جائے، کسی کی کوئی قیمتی چیز نہ رہ جائے، کوئی چھوٹا بچہ پیچھے نہ رہ جائے۔ قافلہ کہیں ٹھہرے تو آخر میں جب وہ پہنچے تو اس کے پہنچنا یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ قافلہ ابتدا سے جو چلا تھا آج انتہا، اول بندے سے لے کر آخر بندے تک سارے کے سارے منزل پر پہنچ گئے۔ تو فرمایا میرا علی قیامت کے دن سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی میں نے یہ لگائی ہے کہ جب تک میری ساری امت جنت میں نہ آ جائے حضرت علی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو جنت میں لائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ خدائی قانون اور خدائی فطرت ہے جو اس نے بنائی ہے، لیکن یاد رکھو
یہ فیضان اسلام کا، شریعت کا، طریقت کا، قرآن کا، معرفت کا اسے ملتا ہے جو جماعت کے ساتھ رہے، قافلے کے ساتھ رہے، سالار قافلہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس قافلے کو ہر ظاہری اور باطنی، ہر فتنے اور ہر شیطان سے بچا کر اسے منزل آشنا فرما دیا۔ اور اس میں جو سستی کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، تو غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ماندم کے خار از پا کشم، میں قافلے والوں کے ساتھ جا رہا تھا، صحرائی زمین تھی، کہیں چھوٹے کہیں بڑے پتھر، نوکیلے پتھر، کہیں کانٹے تھے، تو کہتے ہیں میرے پاؤں میں ایک کانٹا چلا گیا، ماندم، تو میں تھوڑی دیر کے لیے رہ گیا کہ خار از پا کشم، کہ میں اس میری طرف توجہ کرو، کہ میں اس کانٹے کو اپنے پاؤں سے نکالوں، تکلیف برداشت کر لوں، ماندم کے خار از پا کشم، ایک لمحے کے لیے ٹھہرا کہ میں اس کانٹے کو نکالوں، محمل نہا شد از نظر، پیچھے تھا اور قافلے کا اگلا آدمی نظر آ رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بیٹھا کہ میں اس کانٹے کو نکالوں، تو دوستو فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے کانٹا نکال کے جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا، تو محمل از نہا شد از نظر، اب وہ جو قجامہ اونٹوں پہ نظر آتا تھا وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، اب میں ڈر میں پڑ گیا کہ میں نہ جانے اس قافلے والوں کے ساتھ پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ، منزل دور بود، ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا اور 100 سال کا عرصہ میرے اور قافلے والوں کے درمیان تھا۔ رات اس راہ محبت میں، اس راہ طریقت میں، اس راہ شریعت میں ایک لمحے کی غفلت اور ایک لمحے کی لغزش بندے کو منزل سے بہت دور کر دیا کرتی ہے۔ یہ قافلہ کسی دنیا دار اور کسی بڈیرے کا قافلہ نہیں ہے، یہ قافلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے، اور نبی اپنے قافلے کے ہر فرد سے آگاہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، منزل آشنا ہونا چاہتے ہو، منزل پر پہنچنا چاہتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو، کبھی اپنے آپ کو قافلے والوں سے افضل نہ سمجھنا، کبھی قافلے والوں سے نفرت نہ کرنا، اور کبھی کاہلی سستی کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے حال کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی حالت کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے قول و فعل کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے ماضی کو دیکھنا ہوگا، اور ہماری نظر مستقبل پر رہنی چاہیے، اس لیے کہ امت محمدی کی بدایت بھی معلوم ہے اور اس کی نہایت بھی معلوم ہے، اس کا ماضی بھی روشن ہے، اس کا مستقبل بھی روشن ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مستقبل کو روشن نہ کرنا چاہے، حال میں رہے گی، تو اس کی حالت خدا کبھی نہیں سدھرے۔ حضرات گرامی، یہ کوئی فتن دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور جیسے حضور نے فرمایا الفتنہ تو اشد من القتل، کسی کو مار دینا، قاتل بن جانا، یہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا کہ فتنہ ہے۔ قتل ہونے والا قتل ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن فتنہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، پوری نسل کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اجابت ہے، آپ مقبول اور خوبصورت لوگ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، اور میری شان اس کی رحمت سے یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اپنی امت کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات گرامی، آج بطور خاص میں جمعے کے دن آپ سے مخاطب ہوا ہوں، آپ کو بلایا بھی تھا،
آنے والے جمعے یعنی 12، 13، 14 نومبر کو تاریخ ساز عرس مشائخین نہریہ شریف کا ہوگا. دور اور نزدیک سے، حتیٰ کہ سندھ وہ عمر کوٹ سے جو میری اطلاع ہے، دور دور سے لوگ، برطانیہ سے بھی لوگ آئیں گے اس سرزمین کو دیکھنے کے لیے. جس سرزمین، یا یوں کہیں کہ چکبیلی والوں، یہاں کی زمین اور یہاں کا آسمان دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئیں گے کہ جس مقام کو، جس جگہ کو، جس خطہ زمین کو قبلہ عالم نے پسند فرمایا تھا، شیخ العالم نے پسند فرمایا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی خاص خصوصیت کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں، ہم سب مل کے آنے والے مہمانوں کا استقبال کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرات گرامی، ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا سعودی، میں زیادہ عمر نہیں بولنا چاہتا، لیکن ایک کام وہ بہت خوب کرتے ہیں. ہر چوک و چوبارے پر، ہر گلی کے نکر پر، پورے مکے کی وادی میں ہر جگہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے: خدمت الحجاج شرف لنا، خدمت الحجاج شرف لنا. جس طرف نظر کرو گے خوبصورت انداز میں لکھا ہوتا ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے خدا کے گھر کی زیارت کرنے والوں کی خدمت کرنا، یہ ہمارے لیے اعزاز اور بہت بڑے شرف کی بات ہے. حضرات گرامی، ولی اللہ جہاں ڈیرا ڈالتا ہے اور جہاں ذکر و فکر کی ایک زمین آباد کرتا ہے اور مائبت کا جہاں مینار مقرر کر دیا کرتا ہے، جس طرح اس مکے کے خطے سے دنیا والوں کو سکون ملتا ہے، اللہ والے بھی جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں کے در و دیوار بھی دنیا میں سکون تقسیم کیا کرتا ہے. حضرات گرامی، دور و نزدیک سے آنے والے لوگ، ان کی خدمت ہم سب نے کرنی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن میرے پاس تو جگہ تنگ ہے. آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم 30-40 ہزار کا یہاں انتظام اور ہوگا انشاءاللہ. آپ آئیں گے، نوجوان آئیں گے، مرد و خواتین آئیں گے. اتنی بڑی بلڈنگ، کم از کم 5-7 ہزار خواتین، جس میں بڑے عزت اور بڑے پردے کے ساتھ یہاں کو ٹھہرایا جائے گا. ان کے قیام طعام کا بندوبست، اور پھر باہر سے آنے والے تمام افراد کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے ہم سب انشاءاللہ 12، 13، 14 یہ تیار و بیدار رہیں گے. کیا میں اپنی بات میں سچا ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. مقامی لوگ، میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ یہاں ٹھہریں گے. تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کے ساتھ مزید کرنی ہے اور ہم مشورہ کریں گے کہ آنے والے مہمانوں کو ٹھہرایا کس طرح جائے. لنگر کا بندوبست سارا مکمل ہو چکا ہے، گراؤنڈ کا بندوبست ہو چکا ہے. تمام انتظامات اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی طرف سے انتظامات مکمل ہو گئے.